بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ بتا دی اور کہا ہے کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں دیے گئے عشائی سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ 15 ماہ میں تمام تنقید کے باوجود ریاست کو بچایا۔ آج ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے سیاست کی قربانی دے کر ملک کو بھنور سے نکالا، مشکل وقت میں حکومت سنبھالی، ہر طرف خطرات تھے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ چند روز میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، کوشش ہے سب کے لیے قابل قبول نگراں سیٹ اپ تشکیل دیا جائے۔ وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ اتحادی حکومت کے تعاون سے ہر مشکل پر قابو پایا۔ IMF سے معاہدہ آسان نہیں تھا، یہ پل صراط بھی عبور کیا۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر اور سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے لیے پولیس نے ان کے گھر پر چھاپہ مارا، لیکن وہ نہیں ملے۔ پولیس کے مطابق چھاپے میں گھر سے سیلاب ریلیف، کورونا ریلیف کا سامان، غلیلیں اور ڈنڈے برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے چند روز قبل نگراں وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر الزامات لگائے تھے۔ سوشل میڈیا پر وائرل خط میں عوام کو نگراں وزیر اعلیٰ کے خلاف اکسایا گیا، اسی خط پر کارروائی کی۔ علی امین گنڈا پور کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ پولیس ہمارا ذاتی سامان لے گئی ہے، اس سامان کی رسیدیں موجود ہیں۔ تحریک انصاف کے سابق جنرل سیکرٹری اسد عمر نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی تقریر کے جواب میں مسلم لیگ نون کو چیلنج دے ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں کی گئی پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ عوام نواز شریف کے ساتھ ان کے نظریے کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ پاکستان کا ووٹر جانتا ہے کہ نواز شریف ہی ملک کو مشکل سے نکال سکتا ہے۔ تاہم اب مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل میں اسد عمر نے نون لیگ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو آئندہ الیکشن میں اسلام آباد کے کسی بھی حلقے سے تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا لیں، پتہ چل جائے گا کہ اسلام آباد والے کیا سمجھتے ہیں۔ اسد عمر نے مزید کہا کہ مریم اورنگزیب کا PTI دور حکومت میں حلقے کے لیے صرف ایک ہینڈ پمپ لگانے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ کے لیے بھارت بھیجنے کے معاملے پر اہم فیصلہ ہو گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سیکیورٹی گارنٹی ملنے پر ہی ٹیم کو بھارت بھیجے جانے پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ سیکیورٹی کا معاملہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت میں موجود حالات کو دیکھتے ہوئے قومی ٹیم بھارت میں سیکیورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور سیکیورٹی گارنٹی ملنے پر ہی ٹیم کو میگا ایونٹ میں شرکت کے لیے بھیجنے کی اجازت دی جائے گی۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینیجنگ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف کے علاوہ دیگر ارکان میں وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ، اعظم تارڑ، احسان مزاری، مریم اورنگزیب، اسد محمود، امین الحق، قمر زمان کائرہ، طارق فاطمی شامل ہیں، جبکہ حساس ایجنسیز کے اعلیٰ عہدیدار بھی شریک تھے۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان میں $24 ارب سرمایہ کاری کا عندیہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت، IT اور توانائی کے 3 شعبوں میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں۔ حال ہی میں سعودی نائب وزیر کانکنی خالد بن صالح المدفر نے پاکستان کے ساتھ مضبوط اور مستحکم تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس 24 کروڑ باصلاحیت لوگ موجود ہیں، وہ پاک سعودی عرب تعلقات کی تعمیر کے لیے آئے ہیں۔ ملک بھر میں آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے شہید کمانڈنٹ FC صفوت غیور کی شہادت سے منسوب کیا گیا ہے۔ FC کمانڈنٹ سمیت فرنٹین کانسٹیبلری کے 300 سے زائد افسران اور اہلکاروں نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ IG سندھ غلام نبی میمن نے کہا کہ سندھ پولیس کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں بھی ناقابل فراموش ہیں۔ شہداء کے اہل خانہ کے لیے محکمہ پولیس ان کا وارث اور کفیل ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عدالت پیش ہو کر خود پر عائد الزامات مسترد کرتے ہوئے اپنے آپ کو بے قصور قرار دے دیا۔ گزشتہ دنوں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر 2020 کے صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے اور 6 جنوری 2021 کے کیپٹل ہل حملے کے الزامات پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ نئی فرد جرم میں ڈونلڈ ٹرمپ پر کار سرکار میں مداخلت کی کوشش، امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش اور حقوق پامال کرنے کی سازش کے الزامات عائد کیے گئے۔ جمعرات کو سابق صدر ٹرمپ واشنگٹن DC کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے 2020 کے صدارتی الیکشن کے نتائج آنے کے بعد غیر قانونی طور پر عہدے پر براجمان رہنے کی کوشش کی تھی۔ اس سابق صدر کی گزشتہ 4 مہینوں میں تیسری پیشی تھی۔ اس موقع پر سابق صدر ٹرمپ نے الزام لگایا کہ انہیں جو بائیڈن کی وجہ سے گرفتاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ بائیڈن ان کی فیملی کئی ممالک سے کروڑوں ڈالر رشوت لے رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق جج کی جانب سے کیس کی اگلی سماعت 28 اگست مقرر کی گئی ہے۔ مقدمے کی سماعت پہلے صدارتی مباحثے کے 5 روز بعد ہوگی۔ اگر سابق صدر ٹرمپ پر الزامات ثابت ہوئے تو انہیں مجموعی طور پر 55 برس قید ہو سکتی ہے۔
پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کے ایک دن میں 2 میچز جیت کر ناروے کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ناروے کپ فٹ بال کے مقابلے میں اوسلو میں جاری ہیں، جس میں پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم انڈر 17 کیٹیگری کے مقابلوں میں شریک ہے۔ جمعرات کو پاکستان نے ناک آؤٹ راؤنڈ کے 2 میچز کھیلے اور دونوں میں ہی شاندار کامیابی حاصل کی۔ پہلے راؤنڈ آف 32 میں پاکستان کا مقابلہ مولڈے فٹ بال کلب سے تھا، جس میں پاکستان ٹیم 4-0 سے کامیاب ہوئی۔ اس میچ میں طفیل شنواری نے 2 گول کیے، طفیل اور وہاب نے 1-1 گول اسکور کیا۔ اس کے بعد پری کوارٹر فائنل میں پاکستان کا مقابلہ ٹرائسل کلب سے تھا۔ اس میچ میں بھی پاکستان کی کامیابی کا سکور 4-0 رہا۔ پری کوارٹر فائنل میں پاکستان کے عبداللہ نے 2 جبکہ شامیر اور عبدالوہاب نے 1-1 گول اسکور کیا۔ اس کامیابی کے ساتھ پاکستان نے کوارٹر فائنل کے لیے جگہ بنا لی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو